کیسا جمع کیا انہوں نے، کیا کیا کتابیں لکھی ہیں. دیکھیے حدیثوں کی علماء نے مختلف کتابیں الگ الگ اعتبار سے اس کی خدمت کی. مثال کے طور پر کچھ علماء نے حدیثیں لکھی، اس میں صرف صحیح روایتیں جمع کی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اسی طرح سے امام ابن حبان کی صحیح، یا اسی طرح سے ابن خزیمہ کی صحیح، یا اسی طرح سے ابو عوانہ کی صحیح. اس طرح سے بہت ساری کتابیں لکھی جس میں کیا کیا انہوں نے، کچھ علماء نے ایسی حدیثیں جمع کی آسانی کے لیے جس میں صرف صحیح روایتیں ہیں. اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کتاب لکھی جس کو جامع کہا جاتا ہے، جس میں عقیدے کی بھی حدیثیں ہوتی ہیں، تفسیر بھی ہوتی ہے، جس میں فتن، قیامت وغیرہ کے سارے معاملات بھی حدیث میں ہوتے ہیں. ایسی الگ سے کتابیں لکھی جیسے بخاری ہے، یا جیسے ترمذی ہے، یا جیسی اور کتابیں ہیں. یا اسی طرح سے علماء نے حدیثوں کو جمع کیا، کسی نے سنن جمع کی. سنن میں صرف احکام کی حدیثیں جو کتاب الطہارہ سے شروع ہوتی جس میں صرف فقہی مسائل ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر سنن النسائی، سنن الدارقطنی یا ابی داؤد وغیرہ اس طرح کی سنن ہیں. کسی نے حدیثوں کو جمع کیا، مسند اس کو نام دیا. کیسے جمع کیا؟ آسانی کے لیے کسی کو چاہیے حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں، سب حدیثیں ایک ساتھ ملنا چاہیے، کسی کو حضرت علی کی حدیثیں ملنا چاہیے، سب ایک ساتھ ملنا چاہیے. انہوں نے مسند کی ترتیب پہ حدیثوں کو جمع کیا، کسی کو ایسا چاہیے تو ویسا بھی ملے، جیسے مسند احمد ہے، یا اسی طرح سے دوسری اور مسند ہے. تو مسند کے تحت جو ہے ایک صحابی کے انڈر میں ساری حدیثیں ان کی جمع کی، ایسے بھی مجموعے جمع کی تاکہ جس کو ایسا چاہیے تو ایسا مل جائے. کسی نے معجم کے طور پر حدیثوں کو جمع کیا کہ فلاں محدث کی حدیثیں میرے استاد کی ایک ساتھ ساری حدیثیں، فلاں استاد کی ایک ساتھ حدیثیں، فلاں استاد کی ایک ساتھ حدیثیں، ایسا بھی حدیث کی کتابیں جمع کی معجم. جیسے امام طبرانی کی معجم ہے، اور بھی محدثین کی بہت کتابیں ہیں. حدیث کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابیں ہیں. کوئی آدمی واقعی دیکھے گا تو اس کو چکر آئے گا، اتنی کتابیں کیسے لکھی، ان کی زندگی تھی کہ کیا تھی. کسی نے مصنف کے طور پر کتابیں لکھی. مصنف اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں حدیث بھی ہوتی ہے، صحابہ کے اقوال بھی ہوتے ہیں، تابعین کے اقوال بھی ہوتے ہیں، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، یا اس طرح سے دوسری اور کتابیں. کسی نے یہ خدمت کی حدیث کی کہ مستخرج لکھی ہے، کسی نے مستدرک لکھی. مستدرک اور مستخرج میں کیا فرق ہے؟ مستدرک یہ ہے کہ کسی محدث نے اگر کوئی کتاب لکھی ہے، مثال کے طور پر بخاری ہے، یہ میں جلدی اس لیے بول رہا ہوں کہ ٹائم کم ہے ورنہ اس کو پورا سمجھانے میں بہت ٹائم جائے گا. مستدرک کس کو کہتے ہیں؟ امام بخاری کی کتاب ہے مثلا. اب کوئی محدث چاہتا ہے کہ امام البخاری نے جن شروط پر حدیثیں جمع کی ہیں ایسی اور بھی حدیثیں ہیں جو اس لیول کی ہیں، اس کتاب کو کیا کہیں گے؟ مستدرک. کہ یہ بھی کتاب میں آ سکتی تھی حدیث بخاری میں، لیکن یہ کتاب میں نہیں ہے، بخاری میں حدیث نہیں لیکن اس لیول کی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مستدرک. مستخرج کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہی حدیثیں جو بخاری میں ہیں میں دوسری سند سے بیان کروں گا. کیا 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 ان لوگوں نے. مستخرج ابو عوانہ یا اسی طرح سے دوسری اور کتابیں ہیں. تو وہی حدیثیں جو بخاری کی ہیں لیکن میں اپنے شیخ کی سند سے اوپر جا کے بخاری کی شیخ سے مل جاؤں گا تاکہ اور سپورٹ اس کی ہو جائے اور بھی حدیثیں لوگوں کے سامنے آئیں. اسی طرح سے زوائد، یعنی مثلا بخاری کی حدیث ہے، بخاری سے زیادہ حدیثیں دارقطنی میں کون کون سی ہیں جو بخاری میں بھی ہے، دارقطنی میں بھی ہے لیکن ایکسٹرا حدیثیں، ایسی حدیثوں کی کتابیں علماء نے لکھی، اس کو زوائد بولتے ہیں. اسی طرح سے اطراف انہوں نے لکھے. اطراف کس کو بولتے ہیں؟ حدیث کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، باقی حدیث اس حدیث کے ٹکڑے سے پہچانی جاتی ہے. جیسے امام مزی کی کتاب ہے اطراف، یا اور بھی کتابیں ہیں. یا ایسی کتابیں لکھی جس میں حرف کے اعتبار سے حدیثوں کو ترتیب دی. کیسے؟ الف سے شروع ہونے والی حدیثیں، با سے شروع ہونے والی حدیثیں، تا سے شروع ہونے والی حدیثیں. کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی، کمپیوٹر نہیں تھا ان کے پاس سارٹ کرنے کے لیے. آپ بتائیے، الف سے شروع ہونے والی الف الف با الف الف با الف با تا، ایسا حدیث کی سارٹ کرنا اس کو. امام سیوطی کی کتاب ہے اس پر، اور بھی اس سے پہلے لوگوں نے کتاب اس طرح سے. امام بخاری کو پہلا مانا جاتا ہے اس سلسلے میں کیونکہ انہوں نے صحابہ کو جب ذکر کیا تو ان کو الف با کی ترتیب پہ ذکر کیا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے حدیثوں کو سارٹ کر کے ذکر کیا. کسی نے ساری مرسل روایت ایک ساتھ جمع کی، کسی نے چھوٹے چھوٹے اجزاء جمع کیے، کسی ٹاپک پہ ساری حدیثیں. جیسے امام بخاری کی جز ہے رفع الیدین کے بارے میں، یا کسی اور مسئلے کے بارے میں قرات خلف الامام، یا اور کتنے اجزاء ہیں، بہت اجزاء ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، بکلیٹس. کسی نے امالی جمع کی. میرے استاد ہیں وہ فلاں دن فلاں مسجد میں درس دیتے ہیں حدیث کا، فلاں سال میں فلاں دن میں فلاں مہینے میں جتنی حدیثیں انہوں نے املا کرائیں، ڈکٹیٹ کرائیں،
اس سارے شے کی ساری حدیثیں دیکھو، یہ بک امالی المحاملی یا جو بھی دوسری کتابیں اس میں اس کو امالی کہا جاتا ہے. انہوں نے سیکشن کیے، صحیح، جامع، مسند، مصنف، مستدرک، مستخرج، یا اسی طرح سے سنن دار، یعنی مثال کے طور پر امالی، جز، اربعین، معجم، کیا نہیں، الگ الگ ٹائپ کی کتابوں کی حدیثیں جمع کی تاکہ جس کو جیسا لینا ہے ویسا لے لو. فقہی اعتبار سے ترتیب دی اور حدیثوں کو دیکھا، توحید کی حدیثیں کہاں ہیں، عقیدے کی کہاں ہیں، کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، فقہ کے بارے میں. ان کے پاس کوئی کمپیوٹر نہیں تھا، یہاں سے کاپی کر کے وہاں پیسٹ کر دیا، پھر اس کو یہاں سے جمع کر دیا. کیسا یاد رکھتے ہوں گے کہ عقیدے کی کون کون سی حدیث ہے، پہلی کون سی آنا چاہیے، دوسری کون سی، تیسری کون سی. اور آپ کو حدیث میں صحابی کا نام یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو صحابی سے پہلے اور کئی نام یاد رکھنے پڑتے تھے. حدیث بھی یاد کرنا ہے اور حدیث کے ساتھ سند بھی یاد کرنا ہے، کتنی محنت کرتے ہوں گے سوچئے. بہرحال اسی طرح سے صرف اتنا نہیں کہ حدیث جمع کی، حدیث کی تخریج کی کتابیں لکھی، یعنی یہ حدیث اور کن کن کتابوں میں آئی ہے، یہ حدیث اور کن کن کتابوں میں آئی ہے. یا اسی طرح سے شروح لکھی، فتح الباری مثلا، اس حدیث کا کیا مطلب ہے، یہ راوی کون ہے، اس حدیث کے فلاں طرق وہاں پر ہیں، اس سے کیا مطلب نکلتا ہے. یا اسی طرح سے غریب الحدیث پہ کتاب لکھی کہ ایسے الفاظ، مشکل الفاظ جو حدیث میں آتے ہیں، جو بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ایک ساتھ سارے الفاظ ایسے جمع کر دیے تاکہ ایک آدمی کوئی بھی حدیث، جیسے ڈکشنری ہوتی ہے تو حدیث کی بھی ڈکشنریاں ہیں، ابن الاثیر کی ہے غریب الحدیث، اور ایسی کئی ہیں، بہت ساری ہیں. تو کوئی آدمی کوئی مشکل الفاظ اس کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، وہ اس میں ڈھونڈے گا، برابر اس کے نیچے ملے گا، ہاں دیکھو فلاں حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، یہ مطلب اس کا ہے. یا اسی طرح سے اسباب الحدیث پہ کتابیں لکھی، فلاں حدیث ہے، یہ حدیث کون سے واقعے میں آپ نے کیا ہوا تھا تو ایسا کہا تھا، تو وہ ساری حدیثیں جمع کر کے اس کے ضمن میں جمع کر دی. یا اسی طرح سے ناسخ منسوخ کی باتیں بتائی کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا، بعد میں آپ نے یہ کہا تھا، تو پہلی حدیث یہ ہے، دوسری حدیث یہ ہے، پہلے کی یہ بات کی ہے. یا اسی طرح سے علل پہ کتابیں لکھی ہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ دکھائی دیتی ہے کہ صحیح ہے، لیکن اس میں یہ کمزوری ہے، اس کا یہ راوی ضعیف ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے. تو ایسی کتاب کیا، اب یہ تو میں تھوڑا بتا رہا ہوں آپ کو. پھر اصول پہ لکھی کون سی حدیث صحیح کیوں ہوتی ہے، ضعیف کیوں ہوتی ہے. اسماء و رجال پہ کتابیں لکھی، کیا نہیں لکھا انہوں نے. حدیثوں کے سلسلے میں بعض اوقات ایک حدیث پہ علماء نے کئی کتابیں لکھی کہ یہ ایک حدیث کئی جگہوں پہ آئی ہے، کس نے کس سند سے اس کو روایت کیا ہے. انما الاعمال بالنیات، یا اسی طرح سے موضوع پر مسا کرنا، یا فلاں مسئلہ، ایک حدیث پر کئی، یعنی جو ہے، یعنی ایک حدیث پہ کتابیں لکھی علماء نے. اتنی خدمت حدیث کی پوری زندگی اس کے اندر لگا دی. اپنے کو پڑھنے کو بولے تو نیند آتی ہے، انہوں نے لکھنے کے لیے نیند حرام کی اپنی، لکھنے کے لیے راتوں کو جاگتے تھے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. انہوں نے متن حفظ بھی کیا، صرف لکھا نہیں، لکھ کے چھوڑ دو ہو گیا کام اپنا، نہیں، جو لکھتے تھے اس کو یاد بھی کرتے تھے. اس کو یاد کرنا ایک اور ایکسٹرا کام ہے. آپ سوچیں کہاں ٹائم جاتا ہوگا ان کا، کیا ٹائم ملتا ہوگا ان کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس بارے میں ہے، آپ نے بتائی ہے. آپ نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ. اللہ سرسبز و شاداب رکھے اس شخص کو جو ہم سے حدیث سنے، محفوظ رکھے اور دوسرے تک پہنچا دے. اس فضیلت کی وجہ سے اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. محدثین حدیث کو یاد کرتے تھے، اس کو محفوظ کرتے تھے. مثال کے طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حفظت المعطا قبل ان احتلم، میں نے معطا یاد کی احتلام سے پہلے، ابھی میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا، میں نے معطا پوری کی پوری کتاب یاد کر لی تھی سند اور متن کے ساتھ میں. امام مالک کی کتاب ہے معطا، امام مالک کے شاگرد ہیں کون؟ امام الشافعی. تو انہوں نے پوری معطا یاد کر لی تھی. وہ یاد کرتے، پوری کتاب کی کتاب یاد کرتے تھے، شروع سے اینڈ تک. شروع کریں حدثنا فلان کذا و کذا و کذا، ایک کے بعد ایک ترتیب سے کتاب کے اینڈ تک 4000 حدیثیں، 5000 حدیثیں، 6000 حدیثیں پوری یاد کرتے تھے، پوری کی پوری کتاب یاد کر لیتے تھے. اس طرح سے ان کا معمول تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں مثال کے طور پر ایک قصہ امام البخاری کا ذکر کیا ہے بہت سارے محدثین نے، خطیب البغدادی نے، یا اسی طرح تاریخ دمشق میں ہے، تاریخ بغداد میں ہے، اور اسی طرح سے مختلف محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے. اور بہت ہی عمدہ قصہ ہے. دیکھیے
امام البخاری جب بغداد گئے، پورا پڑھتا نہیں ہوں میں، اختصاراً سمجھاتا ہوں. امام البخاری جب بغداد گئے تو لوگوں نے کہا ذرا ان کا امتحان لیں گے، بہت بڑے محدث ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے، ذرا دیکھیں گے، ان کا ٹیسٹ لیں گے، کیسے حافظ ہے دیکھیں گے، کیسے محدث ہے دیکھیں گے. انہوں نے کیا کیا، 100 حدیثیں لیں اور 100 آدمیوں کو 10-10 حدیثیں بانٹ دی. کہا تو 10 حدیث، تو 10 اور اس کی سند اس کو جوڑ دی، اس کی سند اس کو جوڑ دی، اور سب حدیثیں کیا کر دی، مقلوب کر دی، مکس اپ کر دی. سب سند اس کی اس کو، اس کا متن اس کو، اس کی سند اس کو، سب کنفیوز کر دی حدیثیں. اور ٹائم طے کیا امام بخاری سے، لیا ٹائم، اپوائنٹمنٹ لیا ان کا، ذرا ہم لوگوں کو کچھ حدیث سے سنا، ہم کو بتاؤ یہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے، کیسی ہے، کیا ہے. جب امام البخاری ہے لوگوں کو جمع کیا گیا، اس میں ذرا دیکھیں گے تو اسے کیسے حضرت. اس میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک عام عوام بھی تھی اور کچھ علماء بھی اس میں تھے، محدثین بھی تھے جو اسپیشلسٹ تھے، جن کو معلوم رہتا ہے. اب ایک آدمی جب وقت آیا کہا ٹھیک ہے بتاؤ کس حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے. پہلے آدمی نے بتائی یہ حدیث، حدثنا فلان کذا وکذا کذا، پوری حدیث 1 2 3 4. ہر حدیث پر امام بخاری کہتے تھے لا اعرفہ لا اعرفہ لا اعرفہ، اس حدیث کو میں نہیں پہچانتا، اس حدیث کو میں نہیں پہچانتا. 10 حدیث پوری میں نہیں پہچانتے حدیث، میں اس حدیث کو نہیں جانتا ہوں. پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا. پبلک اب 2 جو اس میں جانکار لوگ تھے وہ نے ہاں یہ سمجھ گئے ہیں، لیکن جو پبلک جو بھیڑ تھی وہ کیا بولے گی، کہ محدث ہے اتنے اچھے ہمارے لوگ بتا رہے ہر حدیث، بولے نہیں پہچانتا، کیا پہچانتے پھر. تو جو عام عوام تھی جس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے، انہوں نے کیا کہنا شروع کیا، نہیں آتا کچھ بھی، ان کو نام سنے کچھ اور ہے کچھ، ایک بھی حدیث معلوم نہیں، 100 حدیث میں سے ایک بھی معلوم نہیں، یہ کیسا عالم ہے. جب سب 10 کے 10 انہوں نے 10 حدیثیں 100 حدیثیں بیان کر دی تو امام البخاری نے کہا ہو گیا، کہنا ہو گیا. اب بلایا، پہلے کو بلایا، کہا تو نے پہلی حدیث جو بیان کی تھی وہ یہ سند تھی، یہ حدیث تھی، ایسا نہیں ہے، اس کی سند ایسی ہے، حدیث ایسی ہے. دوسری حدیث بیان کی تھی، سند تو نے یہ بتائی، یہ حدیث ہے، ایسا نہیں ہے، ایسی سند ہے اور ایسی حدیث ہے. ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک 100 لوگوں نے جو حدیثیں بیان کی تھی، ہر ایک کو اس کی ترتیب سے اس کی غلط حدیث جو بیان کی تھی اس نے وہ بھی بتائی، اور اس کی صحیح حدیث کیا ہے وہ بھی بتائی. ابن حجر کہتے ہیں امام البخاری کا صحیح حدیث یاد رکھنا یہ عجیب بات نہیں ہے، وہ حافظ تھے، وہ تو حافظ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہوتی ہیں، یاد رکھیے. محدثین کے یہاں لیولز ہوتے ہیں. حافظ کس کو کہتے ہیں، جس کو کم سے کم 1,00,000 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد ہو. تو کہتے ہیں یہ ہوتا حافظ تھے، ان کو یاد رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے کہ صرف ایک مرتبہ انہوں نے وہ حدیث غلط سنی اور اس کو یاد رکھا، اس کی ترتیب سے یاد رکھا، ہر آدمی کو یاد رکھا کہ اس نے کون سی حدیث بتائی ہے اور اس کی ترتیب پہ اس کو یہ بولتے، یہ عجیب بات ہے. کیا لیول ہوگا آپ سوچیے امام البخاری کا. اور کیسے بدتمیز لوگ ہیں وہ جو بولتے امام بخاری کو بخار آ گیا تھا، جو امام بخاری کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو یہ حدیث کے لیے اپنے، جب کوئی آدمی، جب تک کسی بھی علم کے لیے کوئی آدمی اپنا پورا نہیں دیتا، وہ علم اس کا تھوڑا نہیں دیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اپنے آپ کو پورا دینا پڑتا اس کو، تب جا کے معلوم پڑتا اچھا کیا ہے. تو یہ امام البخاری ہیں. تو یہ واقعہ تدریب الراوی میں سیوطی نے اس کو ذکر کیا اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. یہ ایک مثال ہے محدثین کے لیول کی ہے کہ کیا لیول کے لوگ تھے وہ. اور جب آدمی واقعی حدیث کی کتابیں پڑھتا ہے، تخریج وغیرہ کی کتابیں پڑھتا ہے، جب کمپیوٹر نہیں تھا، آج سے 1000 اور 700-800 سال پہلے جو انہوں نے لکھا ہے وہ کیسا لکھا ہے سمجھ میں نہیں آتا، کیسا وہ لوگوں کو یاد رہتا تھا. بہرحال تو یہ حدیث کے یعنی یاد رکھنے کا حال ان کا تھا ہے وقت سے. یہ موضوع آپ سمجھ سکتے ہیں، مجھ کو سرعت کے ساتھ نکلنا پڑ رہا ہے، جیسے کوئی آدمی گرتے پڑتے بھاگ رہا ہو. یہ حدیث کے یاد رکھنے کا معاملہ ان کا تھا، حفظ حدیث. اس نے کچھ چیزیں چھوڑا ہوں میں اس میں. جہاں ان کے اس کو یاد رکھنے، لکھنے، حفظ کرنے کا معاملہ تھا، وہیں ان میں حدیث کے لوگوں تک پہنچانے کا شوق بھی تھا.
امانت داری کا احساس ہونا یہ دعوت کے لیے بنیادی اصل ہے۔ ایک انسان میں دعوت کا جذبہ واقعی کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اس کو امانت کا احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک امانت ہے۔ پھر وہ سردی گرمی بارش خوشی غم تکلیف راحت سب میں امانت برابر پہنچائے گا۔ کیوں؟ احساس ہے کہ میرے پاس ایک امانت ہے، میں اس کے ساتھ مر نہیں سکتا ہوں، یہ دے کے مرنا پڑے گا، یہ امانت ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و معاذ ردیفہ علی الرحل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی آپ کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ قال یا معاذ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، کہا اے معاذ، پیار سے بولتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی سے بہت محبت کرتے تھے، بلکہ ان کو تو بولے بھی تھے اے معاذ مجھ کو تجھ سے بڑی محبت ہے۔ کہا اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، کہا اللہ کے رسول لبیک اور میں حاضر ہوں، بتائیے حکم دیجیے۔ قال یا معاذ، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ دوسری بات تھوڑی دیر چلے، ایک روایت میں آپ تھوڑی دیر ویسے ہی چپ رہے، کچھ بتایا نہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، 3 بار ایسا ہوا، آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں، قال یا معاذ یا معاذ، اور یہ بھی کیا کہتے تھے؟ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ ہمارے ایسا اگر کسی کو کوئی بولے جلدی بولو نا، کتنی بار ایسا کر، صبر نہیں ہمارے اندر ہے۔ لیکن صحابہ ادب والے لوگ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ادب کرتے تھے۔ آپ پوچھتے تھے اس کے بارے میں تمہارا کیا بولنا ہے، تو بولتے تھے اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا تھا، جانتے رہتے تب بھی بولتے تھے۔ تو کیونکہ کچھ جب پوچھ رہے ہیں تو نہیں معلوم اس لیے نہیں پوچھ رہے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں، ہم جو نہیں جانتے وہ بتانا چاہتے ہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں، یعنی تم ایسا سمجھتے ہو لیکن ہے ایسا، اور اکثر ویسے ہی نکلتا تھا۔ آپ نے پوچھا یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، 3 بار ایسا ہوا۔ آپ نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، جو بھی بندہ سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ حرمہ اللہ علی النار، اس کو جہنم پر حرام کر دے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جو سچے دل سے توحید اور رسالت کی گواہی دے۔ انہوں نے کیا پوچھا؟ افلا اخبر بہ الناس فیستبشروا، اللہ کے رسول اتنی بڑی بات ہے، یہ لوگوں کو بتاؤں میں، بہت خوش ہوں گے وہ لوگ۔ دیکھیے جذبہ دعوت کا ایسا ہونا چاہیے۔ مجھ کو معلوم پڑ گیا ٹھیک ہے، اب کئی اور لوگ ہیں، میں جا کے بتاؤں کہ ان کو یہ بات، بہت خوش ہوں گے وہ لوگ۔ آپ نے فرمایا اذن یتکلوا، تو ان کو بتائے گا تو اس کو ٹیک لگا لیں گے، یعنی اسی پہ ٹیک لگائیں گے، عمل میں ٹھنڈے پڑیں گے، یہ تو خاص ہمارے لیے ہے۔ ہاں سارے گناہ کر کے اللہ غفور الرحیم ہے، بہت معلوم ہے اس کو، علم کا بڑا باب ہے اس کا، ایک سب کر کے اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اذن یتکلوا، آپ نے کہا پھر تو وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے، یعنی عمل میں سست پڑ جائیں گے، تو انہوں نے نہیں بتایا۔ امام البخاری کی روایت میں ہے قال لا انی اخاف ان یتکلوا، آپ نے فرمایا نہیں مت بتاؤ ان کو، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اسی سے ٹیک نہ لگا لیں، اسی پر بھروسہ نہ کر لیں۔ صحابی کہتے ہیں انس بن مالک کہ انہوں نے اپنی زندگی بھر یہ بات کسی کو بتائی نہیں، اور کہتے ہیں لیکن کیا ہوا پھر؟ کہتے وہ اخبر بہا معاذ عند موتہ تأثما، جب ان کی موت کا وقت آ گیا معاذ بن جبل کا، تو موت کے وقت میں انہوں نے یہ حدیث بتا دی، اس ڈر سے کہ یہ حدیث علم ہے اور علم چھپا کے میں مر جاؤں گا، آخرت میں پکڑ ہوگی، تو اپنے مرتے وقت وفات کے وقت میں انہوں نے یہ حدیث بتا دی، بھائی یہ حدیث ایسی ہے، اس کو میں لے کے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً چھپانے کے لیے نہیں کہا تھا، ایک مصلحت کی وجہ سے چھپانے کے لیے کہا تھا، تو اب اس علم کا چھپانا مقصود نہیں ہے، مصلحت کی بنیاد پر چھپانا مقصود ہے، اس کے اہل کو دے دو، جیسا آپ نے نہیں چھپایا میں کیوں چھپاؤں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ نے ایک کو دیا کچھ کو نہیں دیا، تو انہوں نے بھی کسی کو دیا کسی کو
نہیں دیا. یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے چھپایا, آپ نے ان کو دیا جو واقعی اس کے چھپانے والا ہے, تو انہوں نے بھی چھپانے والے کو دیا اور سب کو نہیں بتایا. لیکن کیوں بتایا؟ جذبہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ موت کے وقت میں بتا رہے ہیں, جبکہ موت کے وقت آدمی کیا حال میں ہوتا آپ سوچئے. لیکن موت کے وقت بھی کیا احساس ہے, ایک حدیث میرے پاس ایسی ہے کہ جو میں پہنچانا میرا ضروری ہے, کہیں میں گناہ گار نہ ہو جاؤں اس حدیث کے چھپانے کی وجہ سے. اس کو کہتے ہیں امانت داری. یہ امانت داری ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. صحابہ اور سلف حدیث کے بیان کرنے کے اعتبار سے بہت محتاط تھے. مسروق کہتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن مسعود یومن, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن ہم کو ایک حدیث بیان کی. فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بتاتے بتاتے کیا زبان سے نکل گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. قال فرعد حتى رعد ثيابه, کہتے ہیں یہ جب زبان سے ان کی نکل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کانپ گئے, ایسے کانپے کہ گویا ان کے کپڑے کانپ گئے. کب کپاہٹ ان کے اندر آئی کہ کپڑے بھی کانپ رہے, ایسا حال ہو گیا ان کا. ثم قال, پھر اس کے بعد کہا نحو ذا او شبیہا بذا, اسی کے قریب قریب کہا تھا یا اسی طرح سے کہا تھا, یعنی ایگزیکٹلی ایسا نہیں تھا, اسی کے آس پاس کچھ بات آپ نے کہی, یعنی ایسا نہ ہو کہ میں نبی پر جھوٹ باندھنے والا بن جاؤں. ان کو احساس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میں جو الفاظ بیان کر رہا ہوں وہ واقعی اللہ کے نبی کے نہ ہوں. تو کہا کہ اسی کے قریب قریب یا ایسے ہی کچھ الفاظ تھے, ایگزیکٹلی ایسا نہیں تھا, ایسے ہی الفاظ تھے. اس کو امام احمد ابن ماجہ اور دوسرے محدثین نے ذکر کیا ہے. محدثین کا حال یہ تھا کہ بعض حدیثوں میں ان کا اپنا عیب بھی ہو, صحابہ اس کو بھی حدیث بیان کرتے وقت میں بیان کرتے تھے. مثلا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وهو نائم, میں آپ کے پاس آیا, آپ ایک سفید کپڑا لیٹے اوڑھے لیٹ رہے تھے, سوئے ہوئے تھے. پھر میں گیا, واپس آیا. ثم اتیتہ وقد استيقظ, جب میں واپس آیا تو آپ بیدار تھے. فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ, آپ نے فرمایا جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور پھر اسی پر مر جائے وہ جنت میں جائے گا. کہتے ہیں قلت وان زنا وان سرق, اگر وہ زنا کرے چوری کرے تو بھی؟ قال وان زنا وان سرق, آپ نے کہا ہاں اگر وہ زنا کرے چوری کرے تب بھی. قال وان زنا وان سرق, پھر پوچھا اگر وہ زنا کرے چوری کرے تب بھی؟ قال وان زنا وان سرق. قلت وان زنا وان سرق, پھر تیسری بار پوچھا. اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں آپ؟ سوچیے صحابہ کے نزدیک گناہ کتنی بڑی چیز تھی, کتنی بھیانک چیز تھی. زنا چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا. قال وان زنا وان سرق على رغم انف ابي ذر, چاہے وہ زنا اس سے ہوا ہو, چاہے چوری اس نے کی ہو, ابو ذر کی ناک پہ مٹی پڑے تب بھی. پیار سے بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے, جیسے ہم کہتے ہیں تیری ناک میں مٹی پڑے, تو اس طرح سے کہا تیری ناک میں, یعنی اس کو عربی میں کہتے ہیں چاہے تجھ کو کتنا ہی برا لگے. علی رغم انف ابی ذر, یعنی یہ پیار سے ڈانٹ کے کہا علی رغم انف ابی ذر. تب یہ جو جملہ الگ ہے نا, اصل حدیث تو الگ ہے, لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو اس میں اینڈ کا یہ جملہ بھی بیان کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا وکان ابو ذر اذا حدث بهذا قال وان رغم انف ابی ذر, جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے ایسا ہے چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو, یعنی اپنے بارے میں ایسا کہتے تھے, چھپاتے نہیں تھے اس کو کہ مجھ کو ایسا ڈانٹ کے کہا تھا اللہ کے نبی نے, اپنی بات بیان کرتے, چاہے ابو ذر کی ناک میں مٹی پڑے, اس حصے کو بھی کاٹ کے. ہم کیسا کریں گے؟ انہوں نے ایسا بولے اور اپنے کو ڈانٹے وہ نہیں بولیں گے. لیکن صحابہ کیا کرتے تھے, ڈانٹ کے بولا ہے تو بولتے تھے مجھ کو ڈانٹ کے ایسا کہا اللہ کے نبی نے, وہ بھی نہیں چھپاتے تھے. اور کیوں چھپائیں گے؟ جب اللہ کے نبی نے نہیں چھپایا تو یہ کیوں چھپائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں عتاب کیا آپ پر, اے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ نے کیوں شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا جو اللہ نے آپ کے لیے, اللہ نے بتایا نا, اشارہ دیا اس طرف, یعنی اللہ نے فرمایا کہ لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی آپ اپنے اوپر کیسے اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. تو آپ نے اس کو چھپایا نہیں ہے. عائشہ فرماتی چھپاتے تو ایسے چھپا لیتے اس کو,
تو اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. سلف یعنی چھپاتے نہیں تھے، بلکہ ایک روایت سفیان ابن عیینہ نے ذکر کی اور ذکر کر کے کہا کہ اس میں یہ جو غلطی ہے، یہ جو شک ہے، یہ میری طرف سے ہے، یعنی یہ زہری کی طرف سے نہیں ہے. یعنی حدیث بیان کر کے کیا کہا، اس میں ڈاؤٹ ہے اور ڈاؤٹ میرا ہے، تم زہری کا مت سمجھنا اس کو. یعنی اپنے سے اوپر کے راوی کی غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہے. اپنی غلطی بھی بتاتے تھے کہ مجھ کو اس میں شک ہوا، اس لیے میں نے بتا رہا ہوں دیکھو، تاکہ کوئی آدمی ان کی بات کو غلط نہ سمجھے. آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے رجال کی تحقیق کس طرح سے کی. انہوں نے صرف حدیث جمع کی، سنی، لکھی، یاد کی، پہنچائی، اتنا نہیں، بلکہ بعد کے محدثین نے کیا کیا، اس حدیث کو ہم تک کس نے پہنچایا، ایک ایک راوی کا بایو ڈیٹا جس کو آپ کہیں گے، اس کا پورا حال، کون تھا، نام کیا تھا، کہاں پیدا ہوا، کہاں مرا، کب پیدا ہوا، کب وفات ہوئی، کون شیوخ تھے اور کون اس کے شاگرد ہیں، کس سے روایت لی، کس سے نہیں لی، اس کا تقویٰ کیسا تھا اور اس کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے، اس کے بارے میں کیا اور تفصیل ہے. اور ایک جیسے نام والے ہیں تو یہ کون ہے، یہ کون ہے. ایک علاقے کے ایک جیسے نام والے ہیں تو یہ کون ہے، یہ کون ہے. ایک نام ہے، باپ کا بھی نام ایک ہی علاقے کے، دونوں کون ہیں. ہر چیز میں برابر ہر ایک کے بارے میں تفصیل بیان کی. اس کو کہتے ہیں علم